کیا صاحب اب ہم آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں. ہم بات کریں گے بشرا بی بی کی جو رہائی ہوئی جس انداز میں اس دن, اور عمران خان کی دونوں بہنیں بھی رہا ہوئیں. آپ لوگوں کا کچھ ہمیں اعتماد ذرا شیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. خواجہ آصف صاحب کی گفتگو کو اگر ہم دیکھیں بطور وزیر دفاع, وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا کسی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ تو آپ لوگوں کو کوئی خدشہ ہے کہ کچھ معاملات پی ٹی آئی کے طے ہو رہے ہیں طاقتور حلقوں کے ساتھ؟ ہمیں جی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. جی ہمارا ایک اپنا کام ہے پارلیمنٹ کے اندر. جس طرح اتفاق رائے کے ساتھ آپ نے 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ دیکھی, اسی طرح قومی امور کے اوپر اتفاق رائے اور سیریس اور میچور پولیٹیکل ڈائلاگ رکھیں گے. ایگزیکٹو کی طرف ہمارے پاس پنجاب کی حکومت اور وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ نبھائیں گے. وزیر اعظم آج بھی سعودی عربیہ گئے ہیں ٹو کنٹینیو دا انویسٹمنٹ ڈسکشنز. آئی ایم ایف کا پروگرام فائنلائز ہو گیا ہے, مہنگائی کی شرح نیچے آ رہی ہے. ہم معیشت کو اور ان چیزوں کو اور لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے آگے چلتے رہیں گے. تو یہ ہمارا کام ہے. جو پکچر پیش کی جا رہی ہے انصار عباسی صاحب کی سٹوری میں بھی, یا جو بیانات خواجہ صاحب کے بھی ہیں کہ گنڈا پور صاحب یہاں آئے تھے, پھر وہ یہ گورنر کنڈی صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ واپس چلے گئے, کیا یا اس ساری چیز کا نتیجہ ہے یہ بشرا بی بی کا رہا ہونا؟ وہ تو گنڈا پور صاحب خیر بندہ کیا کہے جی, میری ہمدردیاں ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر ایسے شخص کو مسلط کیا گیا ہے. اور اس جماعت میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ میرے کافی اختلافات ہیں, مگر اس جماعت میں بھی علی امین گنڈا پور سے بہتر لوگ تھے. اور عمران خان کی سوچ کی عکاسی ہے کہ اس طرح کے شخص کو خیبر پختونخوا کا سی ایم لگایا. ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہو, جب ڈیل کروانے کی بات. ڈنڈا مصلحت میں آپ کو بتاتا ہوں, ڈنڈا گلیل گالی, ڈنڈا گلیل بدماشی گالی, یہ خصوصیت بالکل ہے. یہ یائی صاحب یہی خصوصیت ہے ان کی کہ وہ اب دعویٰ کرتے ہیں, انصار صاحب کہتے ہیں اپنی سٹوری میں کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب نے ان کو یہ بات بتائی ہے کہ انہوں نے ایک رول پلے کیا. بشرا بی بی ہیں بھی خیبر پختونخوا میں اس وقت. یہ جو نیوز سٹوری ہے اس میں یہاں تک کہا گیا کہ رہا ہو کر کے پی جانا ہے, کس انداز میں حکام اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے درمیان تمام چیزیں کوارڈینیشن کے ساتھ ہوئیں. کیا ڈیل کے نتیجے میں بشرا بی بی باہر آئیں؟ دیکھیں ڈیل دیکھیں 9 مہینے کی اور ڈیل کاٹ کے جو ہے نا باہر آئی ہیں. اگر آپ کہیں تو یہ تو ان کی جد و جہد کو نفی کرنے کی بات ہے. دیکھیں ان پہ کیسز کون سے تھے, یا تو ہوتی نا کہ وہ سیاسی خاتون ہوتی, کوئی الیکشن لڑا ہوا ہوتا, کوئی عہدہ ہوتا, ٹھیک ہے. سارے پرائیویٹ کیسز انوالومنٹ کیوں بنائی گئی کہ عمران خان پہ پریشر بلڈ اپ ہو, اور اسی کے لیے جو ہے نا کیا گیا. ورنہ 12 جولائی سے تو تمام کیسز میں ضمانت ہوئی, یہ سارا پیریڈ کھینچا کیوں گیا؟ پھر آپ نے دیکھا 9 مئی کے کیسز میں ان کی بیلیں ہوئیں, اور اب الٹیمیٹلی بیل آؤٹ ہوئیں تو ایک پروسیس آف دا کورٹ سے ہو کے گئی ہیں. تو اس میں کوئی وہ ڈیل والا آنسر نہیں. باقی علی امین کو کرٹیسائز جو لوگ کرتے ہیں, دیکھیں اپنے گھروں میں بھی جھانک لیں, اپنی لیڈرشپ کا بھی معیار دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اس پہ ایک علیحدہ سے سیر حاصل ڈیبیٹ رکھ لیں, ٹھیک ہے. ان کے بندوں کے بیک گراؤنڈز بھی بنا دیں گے کہ وہ اپنے بھائیوں کے دور میں کیا تھے اور آج کیا ہیں, ٹھیک ہے. وہ ساری ڈیٹیل آ جائے گی, ٹھیک ہے. اس طرح کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو ان کی اپنی پہلی 2-3 لائنیں ہیں نا, صرف 10 سال کا پیچھے چل کے پارٹی میں بہت تقسیم ہے. آپ کوئی کردار ادا کریں گی بشرا بی بی؟ یہاں تو لیڈرشپ کا ہمیں فقدان نظر آیا پارٹی کے اندر. دیکھیں یہی تو ہمارا اور ان کا ایک ڈفرنس ہے, ٹھیک ہے. ان کی ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے, یہ ہل نہیں سکتے, ٹھیک ہے. انہوں نے جی حضوری کرنی ہے. ان کے ہاں سب سے کمپیٹنٹ مریم نواز ہے, ٹھیک ہے, یا حمزہ شہباز ہے. اس سے آگے کمپیٹنس لیول جاتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہاں اس سے آگے ختم ہو. اگر پرائم منسٹر بھی بننا ہے تو ان کی فیملی سے آئے گا. ایون ڈپٹی بھی ڈھونڈنا ہے تو وہ فیملی سے آئے گا, فیملی سے باہر نہیں آ سکتا. اور اگر فورن منسٹر بھی چاہیے تو وہ بھی فیملی کا چاہیے. تو فیملی اون کوآپریشن ہے پی ٹی آئی اور ہم میں, پی ٹی آئی اور ان میں فرق ہی یہی ہے. دیکھیں خان صاحب نے کوئی یہ اپنی اس فیملی کے لیے نہیں یہ انٹرپرائز بنائی کہ لے کے چلیں گے. یہ سوال اٹھا کہ ان کی بہنیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں, ان کی اہلیہ ان کے لیے آواز اٹھا سکتی ہیں. پارٹی اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہیں, دوسرے کے اوپر آپ لوگ الزامات لگا رہے ہیں. بھائی کے لیے کھڑی ہیں, وہ کوئی پارٹی کے بقا کے لیے نہیں کھڑی. انہیں پتہ ہے ان کے بھائی کے ساتھ ناحق ہو رہا ہے. بیگم کھڑی ہے, لیڈرز کے ساتھ تو ہوا ہی نہیں, دوسری پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ تو ہوا ہی نہیں. 11 سال جیل ہوئی, پھانسی ہوئی, کوڑے کھائے, ان کے گھر والے نکلے. جنہوں نے زبان کاٹی ان کو آج زبان دکھاتے نا, ان کے تو زبان چلائی نہیں, تو ان کے ساتھ تو آج بغل گیر ہوئے ہیں. ان کے لیے تو ساری کاروائیاں کر رہی ہیں. کل تو ڈیزل کہتے تھے, آپ بھی تو جو ہے اچکزئی کے ساتھ کھڑے. کل آپ کا لیڈر چادر اوڑھ کے ان کی نقل اتارتا تھا. آپ لوگوں کو الزام دیا, آپ پہ کیسز بنائے, ہائی جیکنگ کے, ان کی تابعداری کر رہے ہیں. شیلا صاحبہ آپ ان کو مشورہ دیں اگر سیاسی, کیونکہ آپ خود ایک بطور خاتون سیاستدان اور پھر آپ کی جماعت میں بھی خواتین نے کردار ادا کیا جو بھٹو فیملی سے تعلق رکھتی تھیں, اور پیپلز پی ایم ایل این کے ساتھ میں بھی یہی معاملہ ہوا جب مریم نواز نے اپنی سیاست شروع کی. تو ان کو بھی کوئی موروثیت کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ خان صاحب کے پیچھے فیملی نکل سکتی ہے, پارٹی تو تقسیم ہو رہی تھی. آپ کی آئیڈیالوجی جو ہے نا, اس میں سب سے پہلے جو ہوتے ہیں آپ سے قریب آپ کی فیملی
رہی ہوتی ہے. اب آئیڈیالوجی سے اگر اپنی فیملی ہی جو ہے وہ اگری نہیں کرتی اور نہیں نکلتی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں. میں تو دنیا میں یہی دیکھا ہے کہ جس گھر میں شہادت بھی ہو جائے تو اس کے گھر کے لوگ نکل آتے ہیں اور پھر وہ آگے لے کے بڑھتے ہیں سارے سسٹم کو. تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ ابھی تو صرف سال ہوا ہے, ابھی تو صرف سال ہوا ہے, بہنیں بھی نکل آئیں, ابھی تو صرف سال ہوا, 9 مہینے ہوئے تو پشاور چلی گئیں. یہاں پہ تو ڈال کے بھول جاتے تھے جو رہے ہیں مسائل ہمارے پاکستان میں پولیٹکس کے. اس کے بعد لوگوں نے نکلنا شروع کیا کہ گھر والے بھی نکل آئے, بچے بھی نکل آئے, کہ کب تک جو ہے ہمارے لوگوں کو اندر رکھیں گے. جب آپ کہتی ہیں کہ نظریہ خاندان زیادہ بہتر سمجھتا ہے تو ایک ٹرسٹ کا فقدان ہوتا ہے لیڈرشپ کے اوپر اپنے خاندان کے باہر کے لوگوں کے حوالے سے؟ نہیں, لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ بھائی ہم بھی نکلے ہیں. اور دیکھیں کہ بھٹو صاحب کے ساتھ 17 لوگوں کو اور پھانسیاں ہوئی. پنجاب میں لوگوں نے اپنے آپ کو جلا لیا, 84,480 کوڑے کھائے کمر پہ. تو یہ سارے ورکرز ہی تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی بھی نکلی ہوئی تھی. ان کی بیٹی نے بھی آگے بڑھ کے جدوجہد کی لیڈ کیا. ایک وقت تھا کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا, تو اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو لیڈر بن کے سامنے آئیں. تو یہاں پہ تو یہ ہے کہ بہت کچھ اب دنیا میں ہے. آپ کے جو ہیں وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ہمارے ہاں سے امین فہیم آگے بڑھے, کبھی یوسف رضا گیلانی, کبھی راجہ پرویز اشرف. لیکن پارٹی کی قیادت آپ دونوں جماعتوں کے اندر جو ہے وہ فیملی کے بعد لیڈرشپ ہی ہوتی ہے نا. میں کیا حساب سے کلوزنگ کامنٹ, آپ دنیا میں دیکھ لیں, یہ دو ایکسٹریم تیسرا کلنٹن, کافی مختلف آپ لوگوں کے اوپینینز ہیں. ان کی تمام سیاست موروثی سیاست کے خلاف ہے اور آپ لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں مختلف حوالوں سے. جدوجہد کر رہا ہے, کوئی آسان سیاست نہیں کر رہا ہے کوئی. چلے کیا صاحب آپ یہ فرمائے گا, پی ٹی آئی پہ پابندی کا ایک طرح سے اعلان ہی آپ کی جماعت کی طرف سے کر دیا گیا تھا جب بیرسٹر عقیل صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, تو وہ بات ساری جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں کیوں چلی گئی, اس کے اوپر آج کل کیوں بات نہیں ہو رہی, یا پھر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ تمام ترامیم وغیرہ ہو جائے, لوٹے ووٹ بھی دیتے ہیں ان ترامیم کے لیے, اس کے بعد سوچا جائے؟ دیکھیے نہیں, ہم نے اس ٹائم پہ بھی یہ کہا تھا کہ ایک حتمی کوئی اس معاملے پہ فیصلہ ہوا تو مشاورت کے ساتھ اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہی کر کے ہوگا. تو ہم نے اس ٹائم پہ بھی یہی, دیکھیے ہماری سوچ ہر معاملے پہ یہی ہے, اتفاق رائے کے ساتھ اور پولیٹیکل مشاورت کے ساتھ کی جائے. باقی ہم اسی طرح آگے چلتے رہیں گے جی, ہمیں کوئی نہیں. پی ٹی آئی اب ہم امید کرتے ہیں کہ جو یو ٹرن لیتی ہے ہر دن پارلیمنٹ کے اندر بھی, اب آج ہم اس ترمیم کو نہیں مانتے اس لیے اس پہ ایکٹ نہیں کریں گے, کل ہم جوڈیشل کمیشن کے لیے نام دے دیں گے, اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی کے لیے نام دے دیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ اپنا میچور کردار ادا کریں گے, اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کریں, ہم ان کے ساتھ بالکل پولیٹیکلی یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ حکومت بھی اس بات پہ یو ٹرن لیتی ہے, جو آج وزیر قانون نے کہا کہ اس تمام چیزیں صرف ایک قیاس آرائی ہیں, کیونکہ یہ تمام چیزیں راتوں رات حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہیں. پچھلے کچھ مہینوں کا اگر ہم ریکارڈ حکومت کے طرز عمل کے اعتبار سے دیکھیں